بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صادق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی حقائق۔ ناظرین گرامی، ماضی میں جب مسلم اقوام اس طرح قدرتی آفات اور مصائب کا شکار ہوئے تو ان کے حکام کس طرح اپنے فرائض منصبی سے عہدیدار ہوا کرتے، اس سلسلے میں ایک نمایاں مثال دوری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حجاز کو پیش آنے والی بدترین قحط کی ہے جو 18 ہجری میں رونما ہوئی۔ امام سیوطی وغیرہ نے اس کا بیان 17 ہجری بیان کیا، جبکہ ابن سعد، حلیبہ بن خیاط، امام ابن جوزی، ابن الاثیر، حافظ ابن کثیر وغیرہ نے سن 18 ہجری لکھا ہے، لیکن دونوں قولوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ کسی جگہ خشکسالی کے آثار شروع میں ظاہر ہو گئے تو انہوں نے 17 ہجری کہا، اور جہاں اس کے آثار بعد میں ظاہر ہوئے تو انہوں نے 18 ہجری لکھا۔ یہ خشکسالی تقریباً 9 ماہ تک رہی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتی بطور حکمران و منتظم مسلم حکام کے لیے عظیم رہنما اور قائد کی ہے، جن کی بارگاہ نبوت میں خاص تربیت ہوئی تھی۔ ذیل میں اس واقعہ کی ضروری تفصیلات اور اس میں چھپے ہوئے قومی اور عوامی اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب و نسب دنیا کو معلوم ہے۔ خاندانی شرافت اور سفارت کا اعتراف سب عرب کیا کرتے ہیں۔ جرأت، شجاعت اور بے باکی بے مثل تھی۔ علمیت اس درجے کی تھی کہ تائید میں بار بار وحی اتری۔ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ فتوحات اور سب سے زیادہ اصلاحات انہی کے حصے میں آئے۔ اقتدار نے ان کی قدم بوسی کی، لیکن اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے کبھی تگ و دو میں ملوث نہیں ہوئے۔ 22 لاکھ مربع میل ریاست کے بلا شرکت غیر حکمران تھے، لیکن غرور و تکبر کا نام و نشان نہ تھا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران آنے والی خشکسالی کو رمادہ کہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ جزیرہ نمائے عرب میں پورے 9 مہینے تک بارش کے نام سے ایک بوند نہ پڑی۔ ادھر آتش فشان پہاڑ پھوٹنے لگے، جس سے زمین کی سطح اور اس کی ساری عیدگی جل گئی اور وہ سیاہ مٹی کے ڈھیر ہو کے رہ گئی۔ جب ہوا چلتی ساری فضا گرد آلودہ ہو جاتی، اس لیے لوگوں میں اس کا نام ہی عام الرمادہ یعنی راکھ والا برس پڑ گیا۔ بارش کے نہ ہونے، آندھیوں کے چلنے اور کھیتوں کے جل جانے سے قحط کی صورت پیدا ہو گئی، جس نے انسان اور جانوروں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ بکریوں کے ریوڑ پناہ ہو گئے اور جو بچے رہے انہیں سوکھا لگ گیا۔ یہ قحط پورے حجاز میں پھیلا ہوا تھا۔ ابن سعد کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ شام و عراق کی سرحدوں اور تہامہ تک پھیلا ہوا تھا۔ یمن بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ مصیبت طویل اور ابتلا شدید ہو گئی۔ قبل اول فتح ہو چکا تھا اور مسلمان ایک نئی عالمی طاقت کی حیثیت سے ابھر رہے تھے۔ عین اسی وقت پر 2 بڑی مصیبتیں مسلمانوں پر آ پڑی، ایک رمادہ اور دوسرے طاعون امواس، جس کی شدت کے بارے میں اتنا بتانا ہی کافی ہے۔ بقول امام طبری اس میں 25,000 افراد لقمہ اجل بن گئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام بھی تھے۔ لیکن یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے اس موقع پر جس عظیم الشان صبر و استقلال، ایثار و قربانی، نظم و ضبط اور انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ قحط کی ابتدا میں مدینہ منورہ والوں کی حالت دوسروں سے بہتر تھی، جس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں مدینیت کا شعور پیدا ہو چکا تھا اور مدینہ منورہ والوں نے آسودگی کے زمانے میں ضروریاتی زندگی کا ذخیرہ فراہم کر لیا تھا، جو متمدن لوگوں کی عادت ہے۔ چنانچہ قحط کا آغاز ہوا تو وہ اس ذخیرے کے سہارے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن
بدویوں کے پاس کوئی اندوختہ نہ تھا، اس لیے وہ شروع ہی میں بھوکے مرنے لگے اور وہ دوڑ دوڑ کر مدینہ پہنچے کہ امیر المؤمنین سے فریاد کر کے اپنے اہل عیال کی زندگی کے لیے روٹی کا ٹکڑا مانگے۔ ہوتے ہوتے ان فناہ کیروں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ مدینہ منورہ میں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ اب مدینہ منورہ والے بھی آزمائش میں پڑ گئے۔ اس پر تزادیہ کی بیماری پھوٹ نکلی اور بہت سے لوگ اس کی نظر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریضوں کی عیادت کو جاتے اور جب کوئی مر جاتا تو اس کے لیے کفن بیچتے۔ ایک مرتبہ تو بیک وقت 10 آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قحط کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ وحشی جانور انسانوں کے پاس آنے لگے کہ شاید کچھ مل جائے۔ اس بحران سے نمٹنے کے لیے امیر المؤمنین نے کیا طریقہ اختیار کیا، کیسے انتظام کیا اور کون سے اقدامات اٹھائے؟ بعض اقدامات خالصتاً انتظامی نوعیت کے تھے اور بعض امیر المؤمنین کے ذاتی کردار سے متعلق تھے، لیکن جو چیز ان میں مشترک ہے وہ امیر المؤمنین کی حیرت انگیز اور عظیم مثال انتظامی صلاحیت، اپنی رعیت کے ساتھ پرخلوص محبت، خیرخواہی اور لہلیت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجیے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک دارہ پیٹھ پر مارا اور کہا، جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں دارہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے دارہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے، میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے ویسے ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تم مجھے ایک دارہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے، اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کے دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا ہے؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلاؤ تو اسے دارہ مارتا ہے۔ اے عمر، کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر روتے رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔